نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا لفظ بلفظ معنی، ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور واو کا معنی ہوتا ہے اور، علامہ اس نے سکھا دیے۔ یہ علامہ لفظ علم سے ہے، ہم علم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسی سے ہی عالم، معلوم، تعلیم سارے الفاظ بنتے ہیں۔ تو علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ اور ایک ہوتا ہے عالمہ۔ عالمہ ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے جانا، یعنی جو علم اس انسان نے سیکھا ہے ابھی اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس کی اپنی دسترس میں ہے، اس نے جو بھی علم ہے ابھی خود جانا ہے، آگے کسی کو منتقل نہیں کیا۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں علامہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو علم اس نے سیکھا تھا اب اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہا بلکہ آگے منتقل کر دیا ہے۔ تو عالمہ کا معنی ہوتا ہے خود جانا، خود سیکھا، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو سکھایا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ وعلمہ اور اس نے سکھا دیے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، آدم کو، الاسماء نام۔ یہ اسماء لفظ اسم کی جمع ہے اور اسم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کلھا وہ سب، کل کہتے ہیں کل چیز کو، ٹوٹل، سب، تمام ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کل نمبر، تو کلّا سب، ہا وہ، ہا پیچھے اسم ضمیر ہے اور پیچھے جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو پیچھے کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ناموں کی، یعنی وہ سب سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ثم پھر عرضہم، عرض ہم اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ عرض کریں یا عرض کیا ہے، تو عرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیش کرنا۔ ہم انہیں، جب بھی فعل کے آخر میں ہم یا ہم آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انہیں یا ان کو۔ تو عرضہم پیش کیا انہیں، علی کا معنی ہوتا ہے پر، الملائکتی فرشتوں پر۔ ملائکہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ملائکہ فرشتوں کا کہتے ہیں، علی الملائکتی فرشتوں پر۔ فقال پس، قال یہ قول سے ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں قول، اقوال زری، تو قول کیا ہوتا ہے؟ کہنا۔ فقال پس اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، انبئونی، انبی یہ اسے ہم ملتا جلتا لفظ اردو میں یوز کرتے ہیں، نبی، انبیاء، تو نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، تو اسی سے ہے انبئو۔ انبئو خبر کرو دو مجھے یا بتاؤ مجھے، نون چھوٹی نی کا مطلب مجھے، تو انبئونی تم سب بتاؤ مجھے، باسمائی نام، ہؤلائی ان چیزوں کے۔ تو ہؤلائی کے معنی ان ہے چیزوں کے، ہم جسٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا نا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان اگر کنتم ہو تم۔ کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن اور فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، تو کن کا معنی ہونا، یا کن کا معنی ہو تم، کن تم ہو تم، صادقین سب سچے، صادق اور امین، صدیق اور صدق، یہ سب ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے سچا ہونا۔ تو یانون آگے جو ریڈ کلر میں یانون ہے یہ جمع کی علامت ہے، تو کیا بن گیا؟ صادقین سب سچے۔ قالو ان سب نے کہا، قالو پھر وہی قول سے ہے، قول کا معنی کہنا، تو قالو کہا، واو الف آگے جو آ گیا یہ جمع کی علامت ہے کہ سب نے کہا۔ پہلے بھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون اور یا نون آ جاتا ہے تو یہ کیا علامت ہوتی ہے؟ یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، یعنی زیادہ لوگوں کو یہ جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے آگے بھی یہ علامت عربی میں آتی ہے۔ تو قالو ان سب نے کہا، کن سب نے؟ فرشتوں نے کہا، سبحانکا، سبحانہ کا معنی پاک، کاف زبر کا معنی تم یا تو، سبحانکا پاک ہے تو، لا نہیں، علم نہیں کوئی علم،
لنا ہمارے لیے، لام زبر لا یا لام لی کا معنی ہوتا ہے لیے، کے لیے وغیرہ، نون الف نا ہمارے لیے، تو اس کا معنی یہاں پہ ہمارے لیے یا ہم کو یا ہمیں، یہ تینوں معنی اس کے لیے یہاں ٹھیک ہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم ان تینوں میں سے یوز کر سکتے ہیں. تو لنا ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا، پھر یہاں وہی آ گیا علم. ٹھیک ہے، تو علم کا معنی ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ جب لام پہ شد آ گیا، ایک ہوتا ہے علم، ایک عالمہ اور ایک علم. تو علم سکھایا، تا زبر تا جو ریڈ کلر میں ہے اس کا معنی ہے تو، اور نون الف نا جو آخر میں ہے اس کا معنی ہے ہمیں. تو علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور کاف زبر کا معنی تو، انا کا بے شک تو، انتل علیم حکیم، انتا کا معنی ہے تو ہی، علیم یہی علم سے ہے یعنی جاننے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو اس لیے ہم اس کو مبالغے کا صیغہ ہم اس میں مطلب اس میں مبالغہ کرتے ہیں کہ علیم تو خوب جاننے والا ہے. تو الحکیم اور خوب حکمت والا ہے. ایک حکیم حکمت والا ہم بولیں گے کسی انسان کو کہ یہ حکمت والا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم بولتے ہیں تو پھر ہم اس میں زیادہ یعنی مبالغہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جیسا تو حکمت والا کوئی بھی نہیں ہے نا، اور اللہ کے جتنا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے العلیم خوب جاننے والا، اور الحکیم اور خوب حکمت والا ہے. چلیے اب ہم اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ ہونے کا آنر تو دیا ہی تھا، اب ایک اور بہت بڑی نعمت جو انسان کو دی گئی وہ نعمت ہے علم، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، علم دیا، شعور دیا، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو اس دنیا و کائنات میں جو کچھ بھی تھا سب چیزوں کی پہچان کروائی، ان کے نام سکھائے، چاہے وہ جاندار چیزیں تھیں یا بے جان چیزیں. ہر چیز کے نام، ان کی خصوصیات، ان کی پراپرٹیز، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، یعنی علم کی پاور عطا کی انسان کو. ہر قسم کے تمام دنیاوی علوم انسان کو سکھا دیے جو زمین پر رہتے ہوئے ضروری تھے. انسان انہی تمام علوم سے آج تک سب کچھ ڈسکور کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جن تمام چیزوں کا جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اب تم ان سب چیزوں کے نام، ان کی پراپرٹیز، ان کے بارے میں مجھے سب کچھ بتاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم مجھے خبر دو، اور ان چیزوں کے نام جیسے کہ آیت میں ہے کہ ہا اولائی، اللہ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعنی دیز تھنگز، یعنی کہ یہ جو سب چیزیں ہیں ان کے سامنے جو پیش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی اور ان سے کہا کہ اب تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں فرمایا کہ اگر تم سچے ہو؟ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہیں جبکہ عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، جبکہ انسان تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، بس یہی کام کرے گا. تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو نا کہ انسان تو صرف فساد ہی کرے گا، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرے گا، کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوگا اس سے، تو پھر تم بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام. تو پھر فرشتوں نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ پاک ہے تو، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی علم مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. یعنی اے اللہ سارے کا سارا علم اور ساری کی ساری حکمت بس تمہیں ہی پتہ ہے. یہاں اس آیت میں انا کا بھی ہے اور انتا بھی ہے. انا کا معنی بھی ہے بے شک تو، اور انتا کا معنی بھی ہے تو دونوں ایک ساتھ کیوں آئے ہیں؟ انا کا علیم الحکیم بھی ہو سکتا تھا، لیکن انا کا انت العلیم الحکیم ہے، تو یہ جملے میں زور دینے کے لیے ایک ساتھ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اے اللہ بے شک تو ہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اگر کسی کو 2 دفعہ کہیں کہ آپ نے یہ کیا، مطلب تو آپ 2 دفعہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ
تو ہی ہے، جیسے کہ ہم اردو میں بھی کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہی ہو جس نے یہ کیا ہے، تو اس طرح جملے میں اس میں زور پیدا کرنے کے لیے اس بات میں کہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا اور ایک حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے عاجزی سے اپنی کم علمی کا اقرار کیا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ کہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھی علم مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور بے شک صرف اور صرف تو ہی ہے جس کو سارے کا سارا علم ہے اور ساری کی ساری حکمت تو ہی جانتا ہے، تو جو بھی کرتا ہے اس کا صرف تو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔